بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائیو اور دوستو، دین پہ چلنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور دین محنت سے آتا ہے۔ دین کے چند احکام ایسے ہیں جو فرائض میں آتے ہیں، ان کے کرنے کے بغیر آدمی گناہ گار ہو جاتا ہے، کر لے تو آدمی وہ اسلام میں مکمل ہو جاتا ہے۔ ان میں 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ضروری اور فرائض ہیں۔ ایک کلمہ شہادت، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بنیاد ہے ہماری، اس کے بغیر آدمی اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو آگے ہے وہ احکام ہیں۔ بعض احکام ایسے ہیں جس کا تعلق عوام سے ہے، لوگوں سے ہے، اور بعض احکام ایسے ہیں جس کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ ان میں نماز ہے اور روزہ ہے۔ اب چونکہ رمضان شریف آ رہا ہے، اس لیے رمضان کے سلسلے میں چند گزارشات ہیں۔ روزہ رکھنا سارا سام نفل ہے، اور ایک منت ہے، لیکن رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح رمضان کے روزے بھی رکھنا فرض ہے۔ جو مسافر ہو، مریض ہو، اس کے لیے چھوڑ دینا تو اجازت ہے، لیکن وہ بعد میں اس کی قضا ضرور کرے گا۔ یہ ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ کوئی رمضان مبارک میں معذور ہو، مریض ہو، اور اگر کوئی مرنے کے والا ہو، ایسا شیخ فانی ہو جس کا بحال ہونا، ٹھیک ہونا ممکن نہیں، اس کے لیے حکم ہے کہ اپنا فدیہ دے۔ روزوں کا فدیہ ہے 2 کلو گندم۔ اب 2 کلو گندم کے مقابلے میں آج کل 100 روپے کی ہے، تو ایک روزے کا فدیہ 100 روپے ہے۔ جو معذور ہیں، شوگر کے مریض ہیں یا کینسر کے مریض ہیں، بیمار ہیں، موت سے پہلے اگر اس حال میں مر جاتا ہے تو مرنے وارثوں کے ذمے ہے کہ اس کا فدیہ دیں، جیسے نماز کا فدیہ ہے، روزوں کا بھی فدیہ ہے۔ اس لیے اب حضرات سے تمام مسلمان سے گزارش یہ ہے کہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اس کے بارے میں ایک تو مستقل اپنی مسجدوں کو بھرا جائے، نمازوں کا اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام دنوں میں ایک نماز جماعت کے ساتھ 70 نمازوں کا ثواب ہے، اور رمضان مبارک میں ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور نفل پڑھنے کا ثواب فرضوں کے برابر ہے۔ اور رمضان مبارک میں عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کسی سے متاثر ہوئے بغیر روزے رکھنا اور اپنی نمازوں کی ادائیگی کرنا، لوگوں سے چغلی غیبت سے بچنا، اور اپنے روزے کے بچانے کے لیے لوگوں کو گالیاں دینے سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، اور جتنی بھی بری چیزیں ہیں سب سے بچنا۔ گویا کہ روزہ صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے۔ روزہ کہتے ہیں اپنے آپ کو بدنظری سے بچانا، اور اپنے کانوں کو غلط سننے سے بچانا، اور اپنے زبان کو بولنے سے بچانا جو واہیات ہو یا شریعت کے خلاف ہو۔ یہ ہے اصل روحانی روزہ جو تقوی کے لحاظ سے ہے۔ ورنہ جو مسائل وہ الگ ہے کہ کوئی چیز کھا لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نہ کھائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان مبارک سے پہلے اپنے مستقل گناہوں سے توبہ کی جائے، اور توبہ کرنے کے بعد حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کیے جائیں، اور اس کے بعد رمضان مبارک کی مستقل تیاری ہو۔ تیاری کا مطلب ہے جیسے آدمی کسی جگہ جاتا ہے، تیار ہو کے جاتا ہے، تو رمضان مبارک سے پہلے اپنے آپ کو، اپنا سارا گھر کا ماحول کو نمازی بنانے کی کوشش کرے، اور نماز کی پابندی شروع کر دے، اور اپنے روزوں کی تیاری ہے کہ سحری کھائے، اور سحری کھانا مستقل سنت ہے۔ پہلی امتوں میں سحری نہیں تھی، اس امت میں سحری کھانا برکت ہے اور سنت بھی ہے، لہذا سحری کھا کے روزہ رکھا جائے گا، طاقت بھی ہے، کمزوری سے بچ جائے گا۔ لہذا پھر صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے سے رکنا، جماع سے رکنا، اور بد نظری سے رکنا، غیبت سے بچنا، اور لایانی باتوں سے بچنا۔ شام تک جو ایسا کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حال میں روزہ رکھو کہ اس نے کوئی گناہ کبیرہ نہ کیا ہو تو غفر اللہ، جتنے بھی اللہ تعالیٰ اس کے عمل نامے میں گناہ کو معاف کر دیتے اگلے پچھلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روزے کے بدلے میں
اتنا بڑا ثواب دیتے ہیں کہ جنت میں ایک محل بناتے ہیں. اور پھر رات کی تراویح ہے، جو تراویح پڑھنے والا ہو اس کو ہر سجدے میں 1500 نیکیاں ملتی ہیں. لہٰذا عقل مند وہی ہے جو اپنی موت کی تیاری میں ہر وقت لگا رہے. خصوصاً یہ مہینہ جو ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کا بھی ہے. خصوصاً آج کا جو حالات ہیں اس میں ہر بندہ توبہ کرے اور آیت کریمہ پڑھے اور استغفار کرے. اللہ پاک سب باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.